آج پشاور کے شہر جو پھولوں کا شہر ہے اس کے علاقے حیات آباد کے اندر ایک اور اس طرح کا واقعہ ہوا جس کے اندر ایک ایف سی کے اوپر جو خودکش حملہ ہوا اس کے اندر 10 اہلکاروں کے ابھی تک شہید ہونے کی خبر آ رہی ہے۔ کاشمور ایک سندھ کا ریجن ہے جہاں پر ایک ہندو کمیونٹی رہتی ہے، بگری کمیونٹی۔ ان کے مندر کے اوپر ان ڈاکوؤں نے راکٹ لانچروں سے اور بھاری اسلحے سے اس کے اوپر حملہ کیا۔ انتہائی تشویشناک صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے یوب کے اندر۔ اس سے پہلے اٹیک ہوا بلوچستان میں، اور اب سین کیا ہوا ہے، اب شاید آپ کرما کو مانتے ہو تو کرما از بیک۔ ہم نے جو انڈیا کے ساتھ کیا تھا اب وہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور یاد رکھیے ایک چیز، ہمارا جو انٹرنیشنل بارڈر ہے یہ اس طریقے سے تسلیم شدہ نہیں ہے جیسے باقی انٹرنیشنل بارڈرز ہوتے ہیں۔ ڈیورن لائن ساری کی ساری کوئی افغان مکتبہ فکر کا آدمی اشرف غنی سے لے کے پتہ نہیں یہ آج کل کے حکمرانوں تک، طالبان سے لے کے ہر ایک جو ہے ڈیورن لائن کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ پاکستان نے یہ تشویش کا اظہار کیا تو آگے افغان طالبان یا افغانستان کی حکومت کی طرف سے جو رسپانس آیا، غلط سوچ ہماری، غلط مفروضوں پہ ہم 16-18 سال ایک پالیسی مرتب کرتے رہے۔ اس کا کیا علاج کیا ہے؟ پاکستان کی افغان پالیسی کی جو ایک خوفناک قسم کی فیلئر ہے، پاکستان کے اندر اٹیک کرنے میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ناظرین، آج کی سب سے پہلے ٹاپ سٹوریز آپ کے سامنے رکھوں گی۔ پاکستان کے اندر ایک کے بعد ایک دہشت گرد حملے تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے بھی اور مختلف اور ذیلی جو تنظیمیں ان کی طرف سے بھی نظر آ رہے ہیں۔ آج پشاور کے شہر جو پھولوں کا شہر ہے اس کے علاقے حیات آباد کے اندر ایک اور اس طرح کا واقعہ ہوا جس کے اندر ایک ایف سی کے اوپر جو خودکش حملہ ہوا اس کے اندر 10 اہلکاروں کے ابھی تک شہید ہونے کی خبر آ رہی ہے۔ 7 اہلکار ہیں، 3 اور لوگ ہیں۔ انتہائی تشویشناک صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے یوب کے اندر۔ اس سے پہلے اٹیک ہوا بلوچستان میں، کچھ تبدیل ہوتے ہوئے سیناریو کے۔ پاکستان نے وار آن ٹیرر کے بعد اور ضرب عضب رد الفساد کے بعد سیکیورٹی صورتحال کے اوپر اچھا خاصا قابو پا لیا تھا۔ اس قابو پانے کے بعد پاکستان کے اندر امن و امان کی صورتحال بڑی طاقتور اور بڑی مستحکم ہو گئی تھی، لیکن جیسے ہی پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام آیا، اس کے ساتھ ساتھ معاشی عدم استحکام آیا، تو دشمنوں نے بھی اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کے اندر دہشت گرد حملے بڑھا دیے۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ دہشت گرد حملوں کے پیچھے انٹرنیشنل پلیئرز موجود ہیں۔ ابھی حال ہی کے اندر تقریباً 3 دن پہلے آرمی چیف نے بھی اس بات کا، اس تشویش کا اظہار کیا کہ افغانستان کے اندر موجود ٹی ٹی پی کے ٹھکانے افغان طالبان کی ویک گورننس کی وجہ سے پاکستان کے اندر اٹیک کرنے میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس میں ابھی کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بڑی تعداد کے اندر افغان ریفیوجیز موجود ہیں جو کہ اب تک پاکستان کو چھوڑ کر اپنے ملک تک نہیں گئے ہیں، اور ان افغان ریفیوجیز کے اندر بہت سارے افغان ریفیوجیز ایسے بھی ہوں گے یقیناً جو کہ دہشت گردوں کی پناہ گاہ جو ان کو پرووائڈ کرنی ہوتی ہے وہ بھی کرتے ہی ہوں گے یقیناً۔ اس کے علاوہ جب پاکستان نے یہ تشویش کا اظہار کیا تو آگے افغان طالبان یا افغانستان کی حکومت کی طرف سے جو رسپانس آیا وہ یہ تھا کہ جی اگر پاکستان میں کوئی سرگرم ہے یا کوئی تحریک چل رہی ہے تو پاکستان کا مسئلہ ہے، پاکستان کو اپنے اندرونی میٹرز خود حل کرنے چاہیے، اس کے اندر افغانستان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، افغانستان یہاں سے کوئی دہشت گردی نہیں ہونے دے گا، یعنی افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی۔ بٹ ایک بات بہت واضح ہو گئی کہ پاکستان کی سرزمین میں آ کر اگر کچھ گڑبڑ کر دے تو اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ذرا سنیں کہ کیا کہا گیا۔ TTP is not in Afghanistan. As we said, we have commitment for that, not allowing anyone to use the soil of Afghanistan. They are inside Pakistan in the tribal areas. So inside Pakistan, that is their responsibility, not ours. انسائڈ پاکستان اٹس دیئر ریسپانسبلٹی، یعنی ہم افغانستان سے پاکستان تک ٹی ٹی پی کو جانے دیں گے، ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں اٹھائیں گے، جا کے پاکستان کے اندر جو بھی کیا جائے وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے۔ 2020
को 29 फरवरी को दोहा अकॉर्ड साइन हुआ। यूएस और अफगान तालिबान के बीच में ये अकॉर्ड साइन हुआ जिसने 2001 से लेकर 2021 तक की जंग, जो कि वॉर ऑन टेरर के नाम से जानी जाती थी, उसको इख्तिताम की तरफ लेकर आया। उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर मामलात कंप्लीट डिटेरियरेशन की तरफ जा रहे हैं, जहाँ ख़वातीन की एजुकेशन के मामलात वहाँ बड़े बुरे चल रहे हैं, ख़वातीन के रोज़गार के मामलात बड़े मखदूश चल रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के अंदर बारहा इस तरह की अटैक्स होना इस बात के गम्माज और अक्कास हैं कि अफगानिस्तान के अंदर अफगान हुकूमत इस टाइम पर फेल होती हुई नजर आ रही है। सर, आप भी जानते हैं जो कुछ दिन से 3-4 दिन से ये चल रहा है, पहले हमारी तरफ से आर्मी चीफ की तरफ से वहां पर सेफ हेवंस के मुतालिक कहा गया और फिर डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से दोहा एग्रीमेंट पे बात की गई कि उस पर वो पासदारी नहीं कर रहा अफगानिस्तान। वार्निंग की तरीके से हमने भी उनको ये कहा काफी भारी भरकम अल्फाज में। फिर अफगानिस्तान की तरफ से भी एक रूड बिहेवियर यानी एक लैंग्वेज ऐसी इस्तेमाल की गई। उन्होंने कहा कि आप कौन है, क्योंकि दोहा एग्रीमेंट में तो हमारा जो है वो अमेरिका के साथ है, आप तो उसमें है ही नहीं। अच्छा, अब हुआ ये है। अच्छा, उसके बाद फिर पाकिस्तान की तरफ से कल के रोज एक स्टैंड ये आया कि उन्होंने कहा कि ये जो डिनाइल मूड में है और ये बात कर रहे हैं तो इसको हम रिजेक्ट करते हैं। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई। अब सर, अमेरिका की तरफ से इसके ऊपर एक स्टैंड आया और जो ब्रीफिंग के दौरान आप जानते हैं सवाल जवाब होते हैं, उसमें उन्होंने जो बात की, एक तो उन्होंने ये कहा कि इस तरह की कोई इंडिकेशन नहीं है कि जो हम बात कर रहे हैं कि कोई ऐसे अफगान लोग यहाँ पर जो है वो दहशतगर्दी करते हुए मिले हों या बॉर्डर पर या बेसिकली अफगानिस्तान में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी की जो एक खौफनाक किस्म की फेलियर है, नाकामी है, उसको रिफ्लेक्ट करती है। अब ये जिन लोगों के आपने हवाले दिए हैं कि फलां जनरल साहब ने ये कहा और फलां बयान ये है, ये लोग जो है ना ये उस वक्त पब्लिकली आके तो किसी इशू पे बात करते हैं जब इशू जो है या तो उनके हाथ से निकल चुका होता है या निकलने वाला होता है। हालांकि इस मौजू पे गुज़श्ता जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कम से कम 1.5-2 साल से हमने कई प्रोग्राम्स में बात की होगी। स्पेसिफिकली पाक अफगान जो रिलेशनशिप है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसने जो एक शक्ल इख्तियार की और उसका जो फॉल आउट है उस पे मैं कम से कम 4-5 दफ़ा तो मुझे याद है कि हम बात कर चुके हैं। ऐसे वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और घंटी बटन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नए वीडियो मिलती रहे।